ابا جب تک زندہ تھے مجھے دنیا کے کسی خوف کا علم تک نہیں تھا۔ ہمارا چھوٹا سا گھر تھا مگر خوشیوں سے بھرا ہوا لگتا تھا، جیسے ہر دیوار سے مسکراہٹیں جھانکتی ہوں۔ میرے ابا فیکٹری میں کام کرتے تھے، ان کی تنخواہ 25,000 تھی، لیکن پھر بھی ہم خوش باش زندگی بسر کر رہے تھے۔ روز صبح وقت پر اٹھنا، نہا دھو کر صاف ستھرا لباس پہننا، میرے ماتھے پر بوسہ دینا اور پھر ہاتھ میں بیگ تھام کر دروازے سے نکل جانا، یہ سب ایک معمول بن چکا تھا۔ ابا کہا کرتے تھے، عائشہ بیٹا تم میری آنکھوں کا نور ہو، بس تم پڑھ لکھ جاؤ، میں چاہتا ہوں تم دنیا کی اونچائیوں کو چھو لو۔ میں صرف 17 برس کی تھی مگر ابا کی آنکھوں کا خواب میری نظروں میں سمایا رہتا۔ وہ میری دنیا تھے، میری سانسوں کی ڈور جیسے انہی کے ہاتھ میں ہو۔ ماں اگرچہ کچھ کمزور سی تھی، گھروں کے کاموں میں مصروف رہتی، اکثر بیمار بھی رہتی، لیکن ابا کی آمد پر ان کے چہرے پر بھی روشنی آ جاتی۔ ان کی محبت، ان کی محنت، ان کی دعاؤں کا اثر تھا کہ ہم پہلے امیر نہیں تھے مگر سکون سے تھے۔ میں اسکول جاتے شام کو ابا کے آنے کا انتظار کرتی۔ وہ جو کبھی میرے لیے بسکٹ کا چھوٹا سا پیکٹ لے آتے، وہ میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی خوشی ہوتا۔ پھر وہ دن آیا، وہ منحوس دن جسے میں چاہ کر بھی نہیں بھول پاتی۔ صبح وہ حسب معمول تیار ہوئے اماں کو دیکھ کر مسکرائے، مجھے دعا دی اور دروازے سے باہر نکل گئے۔ مگر اس دن ان کے قدموں کی چاپ کچھ مختلف تھی، جیسے ہوا بھی ان سے رک کر کچھ کہنا چاہتی ہو، جیسے دروازہ بھی ان کے پیچھے بند ہونے سے گھبرا رہا ہو۔ دوپہر تک سب ٹھیک تھا۔ میں اسکول سے واپس آ کر اماں کے ساتھ باورچی خانے میں بیٹھی تھی کہ دروازہ زور سے بجا۔ ہمارے محلے کے ایک بزرگ، جنہیں ہم چچا حمید کہتے تھے، ہانپتے کانپتے اندر آئے۔ فیکٹری میں حادثہ ہو گیا ہے، تمہارے ابا۔ ان کے الفاظ ابھی مکمل نہیں ہوئے تھے کہ اماں کا بدن لرزنے لگا۔ میں دوڑتی ہوئی باہر نکلی۔ محلے کی عورتیں اکٹھی ہو گئی، دل میں ایک انجانا سا خوف تھا اور زبان خشک ہو چکی تھی۔ جب گھر سے باہر پہنچی تو لوگ افسوس بھری نگاہوں سے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ پھر اچانک ایمبولینس آئی، اندر سفید چادر میں لپٹا وجود میرے ابا کا تھا۔ میں بھاگ کر قریب گئی۔ ابا ابا یہ سب کیا ہے؟ مگر ان کے ہونٹ خشک تھے، آنکھیں بند، اور وہ ہاتھ جو ہمیشہ میرے سر پر شفقت سے پھرتے آج بے جان لٹک رہے تھے۔ دنیا تھم گئی تھی، ہوا ساکت ہو چکی تھی اور میں ایک بے جان پیکر میں بدل گئی۔ میرے لیے وقت وہیں رک گیا۔ اماں کی چیخیں، عورتوں کے رونے کی آوازیں، سب کچھ جیسے فلم کی طرح میرے گرد چل رہا تھا، مگر میں بس اپنے ابا کو دیکھ رہی تھی۔ ابا کے جانے کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ وہ لوگ جو کبھی ہمارے گھر آ کر چائے پیتے، ہمارے دکھ سکھ کے ساتھی سمجھے جاتے، آہستہ آہستہ دور ہونے لگے۔ لوگوں کی نگاہوں میں ہمدردی نہیں، ترس نہیں، بلکہ عجیب سی لا تعلقی آ گئی تھی، جیسے ہم اب بوجھ بن چکے ہوں۔ ماں دن رات رو رو کر بیمار ہو گئی تھی، ان کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے بن گئے تھے اور وہ اکثر آسمان کی طرف دیکھ کر کہتی، اللہ تو نے ہمیں یوں اکیلا کر دیا۔ ان کے سوالوں کا کوئی جواب نہ ہوتا۔ ہمارے گھر کے اخراجات کا پہیہ رکنے لگا۔ ابا کی جمع پونجی صرف 40 دن کے اخراجات تک چلی گئی، پھر جو کچھ تھوڑا بہت تھا بیچنا پڑا۔ ٹی وی، فریج، آہستہ آہستہ سب کچھ بکنے لگا۔ اسکول جانا خواب بن گیا، فیس نہ ادا ہو سکی، یونیفارم پرانے ہو گئے، کتابیں دھیمک زدہ ہو گئیں۔ میری سہیلیاں جب بھی راہ میں ملتی میں منہ چھپا کر نکل جاتی۔ کوئی پوچھتا، عائشہ تم اسکول کیوں نہیں آ رہی؟ میں جھوٹ بول دیتی کہ طبیعت خراب ہے، تھوڑی دیر کی بات ہے، لیکن دل کے اندر آگ جل رہی تھی، جیسے میرے خواب بھی غربت کی دھول میں دفن ہو رہے ہوں۔ کبھی کبھی رات کو اماں سے لپٹ کر روتی، اماں میں کچھ کروں گی، کچھ بھی، مگر تمہیں یوں جینے نہیں دوں گی۔ بے آسرا، بے سہارا میں آپ کا سہارا بنوں گی۔ مگر اماں کی کمزور آواز آتی، بیٹا بس صبر کر، صبر میں ہی کامیابی ہے۔ لیکن صبر بھی ایک حد تک ممکن ہوتا ہے نا۔ کچھ دن بعد چچا یعنی میرے ابا کا سگا بھائی ہمارے گھر آنے لگا۔ وہ بھی آٹے کا تھیلا دے جاتا، کبھی دوائیں اور کبھی اماں ہاتھ جوڑ کر کہتی، بھائی تمہیں اللہ جزا دے۔ مگر مجھے ان کی آنکھوں میں کچھ عجیب محسوس ہونے لگا تھا، جیسے وہ ہر چیز کے بدلے کچھ چاہتا ہو۔ پھر حقیقت آہستہ آہستہ کھلنے لگی جب اس نے کہا، عائشہ کو میرے ساتھ بھیجا کرو، میری بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر دل بہلا لیا کرے گی، تھوڑا کام سیکھ لے گی۔ اماں نے بے خبری میں اجازت دے دی، مگر مجھے وہاں جا کر جو نظر آیا میرے معصوم دل پر ایک اور زخم بن کر بیٹھ گیا۔ چچا کی بیٹی روشنی، جو مجھ سے 2 سال بڑی تھی، چمکتے کپڑے پہنتی، مہنگا فون ہاتھوں میں ہوتا اور اس کا کمرہ کسی شہزادی کا سا، اپنے باپ سے فرمائش کرتی اور اگلے دن پوری ہو جاتی۔ میں دروازے کے باہر کھڑی ہو کر صرف سوچتی، کیا کبھی میرے لیے ایسا دن آئے گا؟
ابا کے پاس صرف غربت نہیں، عزت بھی ہم سے چھیننے لگی۔ محلے والے ہمیں ترس کھا کر دیکھتے، کچھ لوگ مذاق بھی بناتے۔ اماں جب دکان پر جاتی تو دکاندار ادھار دینے سے کتراتے، بی بی پہلے پرانا حساب چکاؤ، اور اماں خاموشی سے واپس آتی۔ ایسے میں مجھے اندر ہی اندر لگتا ہے جیسے ابا کا خواب، ان کی امیدیں اور ان کا نام سب مٹی میں مل گئے۔ کبھی کبھی ابا کی تصویر لے کر بیٹھتی، ان سے باتیں کرتی۔ ابا آپ کہاں چلے گئے؟ دیکھیں اماں بیمار ہے، میں پڑھ نہیں پا رہی، سب بدل گیا، واپس آ جائے نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن دیوار پر لٹکی تصویر خاموش رہتی، بس ان کی آنکھوں میں چھپی مسکراہٹ مجھے رلا دیتی۔ ابا کے جانے کے بعد اگر کسی نے سب سے زیادہ ہمیں سہارا دینے کا دعویٰ کیا تھا تو وہ صرف میرے چچا تھے، لیکن ان کا سہارا ایک زہریلی بیل کی مانند نکلا جو آہستہ آہستہ ہمیں لپیٹنے لگی۔ شروع میں لگا جیسے ابا کے بعد واقعی کوئی ہے جو ہمارا خیال کرے گا۔ ان کی ہمدردی ایسے لگتی جیسے وہ واقعی ہمارے خیر خواہ ہیں۔ ان کی بیوی کا انتقال بہت عرصہ پہلے ہو چکا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ اکیلے گھر میں رہتے۔ ان کا اچھا خاصا کاروبار تھا، گھر بھی شاندار تھا۔ ان کی بیٹی مجھ سے بالکل اس کی نہیں بنتی تھی۔ گھر الگ ہونے کی وجہ سے ہمارے تعلقات بھی ذرا دور کے تھے، لیکن ابا کی موت کے بعد اچانک چچا کو ہم سے ہمدردی ہونے لگی۔ ورنہ جب میری ماں کی شادی ہوئی تھی تو وہ اس شادی کے بالکل خلاف تھے، ہمیشہ میری ماں سے جھگڑا کیا کرتے کہ انہوں نے دونوں بھائیوں کو الگ کر دیا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ انہوں نے کبھی اماں کو قبول ہی نہیں کیا تھا۔ اب کبھی اماں کی بیمار طبیعت پر فکر کا اظہار کرتے اور یوں لگتا کہ وہ واقعی دل سے ہمارے خیر خواہ ہوں۔ اماں کا سہارا بننے کے بہانے انہوں نے ہمارے گھر کے روزمرہ کے فیصلے بھی اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیے۔ جب اماں بیمار ہوئی تو انہوں نے کہا، عائشہ کو میرے گھر بھیج دو، روشنی کے ساتھ رہے گی، کچھ سیکھ لے گی اور تمہیں بھی آرام مل جائے گا۔ اماں خاموشی سے سر جھکا گئی۔ یوں میں چچا کے گھر کے دروازے پر پہنچی۔ اکثر چچا نئی نئی کتابیں لا کر دینے لگے، کبھی ناولز، کبھی کچھ میری پسند کی کتاب۔ چچا کا گھر بڑا تھا، صاف ستھرا، ان کے انداز میں روب تھا، ایسا روب جو مجھے ہر وقت دباؤ میں رکھتا۔ ان کی بیٹی روشنی میری ہم عمر قیمتی کپڑے پہنتی، چمچماتے جوتے، مہنگا فون، ہر بات منواتی۔ میں اس کے برابر تھی کم از کم عمر میں تو، مگر ان کے گھر میں درجہ نوکرانی سے زیادہ نہیں تھا۔ روشنی جب کالج جاتی تو میں اس کا بستہ، لنچ باکس اور بوتل اٹھا کر اس کے پیچھے دوڑتی۔ وہ حکم دیتی، میرے جوتے صاف کرو، بالوں میں تیل لگاؤ، کپڑے استری اچھے سے ہونے چاہیے۔ اور چچا سب کچھ دیکھتے مگر کبھی نہ روکتے، لیکن بعض اوقات روشنی سے کہتے، اچھی بات ہے، عائشہ کام سیکھے گی، اس کے لیے بہتر ہے۔ بدلے میں وہ مجھے کبھی 1000 روپے ہاتھ پر رکھتے تو مطمئن ہوتی۔ اماں کے دوائیوں کا خرچہ آسانی سے نکل جاتا، اسی لیے زبان بند رکھے تھی۔ دن گزرتے گئے اور میرے کندھوں پر کام کا بوجھ بڑھ گیا۔ گھر کی صفائی، برتن، کپڑے، روشنی، نوٹ بک کور کرنا، چچا کے کپڑے استری کرنے، کھانے کے بعد برتن دھونا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ خوفناک وہ وقت آیا جب چچا کے دوستوں کی آمد شروع ہوئی۔ اکثر شام کو بیٹھتے، حقہ پیتے، ہنستے، زور سے قہقہے لگاتے۔ میں پانی یا چائے لے کر جاتی تو ان کی نظریں مجھے یوں گھورتی جیسے میں کوئی انسان نہیں، کوئی چیز ہوں، دیکھنے، پرکھنے اور استعمال کرنے والی چیز۔ ایک دن چچا نے مجھے بلایا، عائشہ تم انکل کو چائے دے دو اور تھوڑا بیٹھ کر ذرا ان سے بات کرو، ویسے بھی تمہیں لوگوں سے میل جول آنا چاہیے، آخر کل کو تمہاری شادی بھی کرنی ہے، ایسے ہی رشتے بنتے جان پہچان اور بات چیت سے۔ میں گھبرا گئی، نظریں جھکائی، دل زور سے دھڑکنے لگا۔ چچا میں جا سکتی ہوں؟ وہ زور سے ہنسے، ارے پاگل لڑکی، ڈر کس بات کا، یہ تو تمہارے اپنے لوگ ہیں، تمہارے ابا کے دوستوں جیسے۔ لیکن مجھے ان کی آنکھوں میں وہ شرافت نظر نہ آتی جو ابا کے دوست میں ہوا کرتی۔ ان کی آنکھوں میں درندگی تھی، جیسے کسی شکار کے منتظر ہوں۔ میں جلدی سے کچن میں چلی گئی، لیکن اس دن کے بعد چچا بار بار یہی فرمائش کرنے لگے۔ ایک دن ایک آدمی جو خاصا عمر رسیدہ تھا چچا کے ساتھ بیٹھا۔ جب میں چائے لے کر گئی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑا۔ واہ چودھری صاحب، یہ تو کمال کی لڑکی رکھی ہے، نرم نازک جیسے مکھن۔ میری سانسیں رک گئی، ہاتھ چٹک کر پیچھے ہٹی تو چچا نے میز پر ہاتھ مار کر کہا، یہ طریقہ نہیں ہوتا بڑوں سے بات کرنے کا۔ میری آنکھیں بھر آئی، میں بھاگ کر صحن میں چلی گئی۔ اماں یاد آئی اور ابا کی وہ محبت بھری بات ہے، میری بیٹی عزت والی ہے، کسی کے آگے جھکے گی نہیں، اور آج میں انہی کی چھوڑی ہوئی بیٹی ایک نوکرانی، تماشا اور ایک سامان بن چکی تھی۔ اگلے دن چچا نے مجھ سے بات کی، ان کی آواز نرم مگر الفاظ میں زہر چھپا تھا۔ عائشہ بیٹا، یہ دنیا ظالم ہے، تم جانتی ہو تمہاری ماں بیمار ہے، تمہارے پاس کچھ نہیں، کوئی سہارا نہیں، میں ہوں نا تمہارے باپ کا بھائی، اگر تم میری بات مانتی رہو گی تو تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، میں تمہیں بھی روشنی کی طرح بناؤں گا، تعلیم، کپڑے، ہر چیز دوں گا، بس تھوڑا تعاون چاہیے۔ انکل لوگ تمہیں پسند کرتے ہیں، ان سے تھوڑی بات چیت کیا کرو، کیا فرق پڑتا ہے؟ میری روح کانپ گئی۔ میں نے کہا، چچا میں ایسا کچھ نہیں کر سکتی، مجھے ابا کی تربیت یاد ہے۔ ان کی آنکھیں سرخ ہو گئی، تو پھر یہاں رہنا مشکل ہو جائے گا، سوچ لو، یا تو عزت کے ساتھ رہو
اور تھوڑا نرمی دکھاؤ یا سڑک پر جا کر بیٹھو۔ ان کے الفاظ نے میری روح زخمی کر دی۔ وہی چچا جو اماں کے سامنے ہمدردی کے بول بولتے اکیلے بھیڑیا بن جاتے۔ ان کی نظر ہر وقت میرا جائزہ لیتی جیسے موقع کی تلاش میں ہوں۔ ایک دن دوپہر کے وقت جب سب سو رہے تھے، میں پانی لینے باہر گئی تو چچا سیڑھیوں پر کھڑے تھے۔ اچانک میرے راستے میں آ گئے اور میرے قریب آ کر بولے، تم بہت خوبصورت ہو، تمہیں خود پر ناز ہونا چاہیے۔ میں جیسے پتھر کی ہو گئی۔ وہ ایک لمحہ میری روح پر داغ چھوڑ گیا۔ میں بھاگ کر اندر کمرے میں آ کر سسکنے لگی۔ اس رات نیند میری آنکھوں سے روٹ گئی۔ دن بدن چچا کی حرکتیں بڑھنے لگی۔ ان کے دوست اب زیادہ آنے لگے تھے اور ان کی نظریں زیادہ بھوکی ہوتی گئی۔ اماں کو کچھ نہیں بتا سکتی تھی، وہ بیمار تھی، کمزور تھی، اور چچا ان کا واحد سہارا بن چکے تھے۔ روشنی بھی کبھی کبھی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہتی، تمہیں لگتا ہے تم کچھ خاص ہو؟ ابا تم پر ترس کھا کر رکھتے ہیں، ورنہ تمہاری کیا اوقات ہے؟ میں چپ رہتی مگر دل میں طوفان تھا۔ مجھے لگتا جیسے میں ہر دن تھوڑی تھوڑی مر رہی ہوں۔ میں نے کئی بار اماں سے کہا ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں، کسی اور جگہ کوئی چھوٹا سا گھر، کوئی کام دھندا، مگر یہاں نہیں۔ اماں خاموش ہو جاتی، صرف اتنا کہتی، بیٹا ہم کہاں جائیں گے؟ تمہارے باپ کا بھائی ہے اور کوئی نہیں ہمارا۔ لیکن وہ بھائی نہیں تھا، وہ درندہ تھا، اور وہ درندہ مجھے کھانے کے قریب تھا۔ ماں کے آنسو دل پر گرتے تو نہیں مگر ان کی تپش میری روح جلا کر راکھ کر دیتی۔ میں نے زندگی میں کئی اندھیرے دیکھے، کئی بار بے بسی محسوس کی، لیکن جس رات ماں کے ہونٹوں سے نکلا، کاش تیرا باپ زندہ ہوتا، اس رات میرے اندر کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا، جیسے کوئی چراغ بجھ جائے، جیسے کوئی دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ میری ماں تھی میرا آخری سہارا، وہ سہارا بھی بیماری کی لپیٹ میں آ کر دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ وہ جو کل تک ہمارے لیے دن بھر کھٹتی تھی، اب چارپائی پر کراہتی میری آنکھوں کے سامنے سوکھتی جا رہی تھی۔ دن جیسے مشینی انداز میں گزر جاتا۔ صبح اٹھتی، چچا کے گھر کے کام، روشنی کے تانے، ان کے چچا کے زہریلے الفاظ، دوستوں کی کھوتی نظریں۔ شام کو واپس ماں کے پاس آتی جو ہر رات روتے آنکھوں کے کونے کو گیلا کرتی۔ ان کا ہاتھ پکڑتی تو وہ کپ کپاتے ہونٹوں سے کہتی، عائشہ کاش تیرا باپ زندہ ہوتا تو یوں در در کی ٹھوکریں نہ کھاتی، نہ تجھے ان بھیڑیوں کی آنکھوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ میں چپ ہو جاتی کیونکہ ماں کی فریاد کے جواب میں میرے پاس خاموشی ہوتی۔ وہ خاموشی چیخ سے زیادہ بھیانک ہوتی۔ ہماری غربت اب دروازے پر دستک نہیں دیتی، ہمارے کمرے کے اندر بیٹھ چکی تھی، چارپائی پر پڑی ماں کے جسم کو چاٹ رہی تھی۔ دوا کا ایک پتا بھی مہنگا تھا اور وہ رقم بھی ہاتھوں میں نہیں تھی۔ کئی بار چچا سے پیسے مانگے تو ان کی آنکھوں میں ایک قیمت چھلکتی جو میں ادا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کہتے، پیسہ مفت نہیں ملتا، کچھ لینا ہے تو کچھ دینا ہوگا، اور ان کا کچھ کا کہنا مجھے گہرے اندھیرے میں دھکیلتا۔ ایک دن ماں نے کہا، عائشہ میں نے تمہیں گڑیا کی طرح پالا، میری کیا خطا تھی مجھے تیرے باپ کے بعد تنہا چھوڑ دیا گیا، نہ کوئی بھائی نہ سہارا۔ میں ان کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کرتی، لیکن میری آنکھوں میں بھی پانی بھرا تھا۔ وہ اب زیادہ تر لیٹی رہتی، کمزور ہاتھوں سے دوپٹہ چہرے پر رکھتی جیسے خود کو دنیا سے چھپانا چاہتی ہو۔ کئی دن تو ایسا ہوا کہ ہمارے گھر میں صرف ایک سوکھی روٹی ہوتی، وہ مجھے دیکھ کر خود پیاس سے بھوکی سو جاتی۔ پھر وہ دن آیا جس نے میرے یقین، میری ہمت، میرے ضبط کو ہلا کر رکھ دیا۔ ماں کا سوتیلا بھائی جو کبھی کبھار ہمیں دیکھنے آتا، اس دن آیا اور ماں کو دیکھ کر طنزیہ انداز میں ہنسا، کیا حال بنا لیا ہے تم نے؟ اس لڑکی کا تو فائدہ اٹھا لو، کم از کم تمہارے پاس ہے کیا؟ نہ زمین، نہ زیور، نہ گھر، ایک ہی چیز ہے جو بکے تو شاید تمہیں دوا بھی مل جائے اور ہمیں بھی کچھ فائدہ ہو جائے۔ میں وہ الفاظ سن کر جیسے سن ہو گئی۔ میری ماں جس نے زندگی میں عزت کو سب کچھ مانا، جس نے مجھے ہمیشہ سر جھکا کر جینے کی تلقین کی، اس کے اپنے خون کو اس کو بیچنے کی بات کر رہا تھا۔ ماں نے سر گھما لیا جیسے الفاظ نے اس کے دل کی ساری نسیں توڑی ہوں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، لیکن اس بار وہ روئی نہیں، صرف خاموشی سے تکتی رہی۔ اس کی خاموشی میرے لیے موت سے بدتر تھی۔ میں آگے بڑھی، اس کا ہاتھ تھاما، مگر اس کا ہاتھ بے جان لگ رہا تھا۔ پوری رات جاگتی رہی، میرے ذہن میں سوتیلا ماموں، چچا، ان کے دوست، روشنی، غربت، بھوک، ماں کا چہرہ، سب کچھ بھیانک فلم کی طرح چلتا رہا۔ میں نے سوچا، کیا ماں کو دوا دلوانے کا واحد راستہ یہی ہے؟ کیا مجھے اپنا سب کچھ بیچنا ہوگا، یا وہ عزت جو ابا نے مرتے دم تک بچا کر رکھی اسے چچا یا ماموں کی نظر لگنے دوں؟ ہر روز ایک نئی اذیت، ہر رات نیا دکھ، ہر صبح بے حسی کا آغاز۔ میں کمانا چاہتی تھی، کام کرنا چاہتی تھی، لیکن میری عمر، ماحول، میری ماں کی حالت، سب کچھ میرے سامنے دیوار بن کر کھڑا تھا۔ لوگ کہتے تھے، تم اچھی شکل کی ہو، نوکری مل جائے گی، مگر وہ نوکری کی آڑ میں بھی وہی بھوکی نظریں تھیں جو صرف میرا جسم دیکھتی، میری بے بسی نہیں۔ ماں اکثر کہا کرتی، عائشہ مجھے لگتا ہے میرا وقت قریب ہے، میری فکر نہ کرنا، بس تم اپنی عزت بچا لینا۔
اور میں اس کی بات سن کر اندر ہی اندر ٹوٹ جاتی. وہ جو خود درد کی تصویر بنی بیٹھی ہم میری عزت کے لیے فکر مند تھی. میری ماں بیمار تھی لیکن اس کی غربت آج بھی زندہ تھی. ایک رات جب ماں کو سانس لینے میں تکلیف ہوئی میں بھاگ کر ہمسائی عورت کے پاس گئی لیکن اس نے دروازہ کھولنے سے انکار کیا. رات کی اس پہر ڈاکٹر کہاں سے لاؤ گی؟ ویسے بھی تمہارے پاس پیسے ہیں؟ اس کا سوال میرے اندر چھری کی طرح لگا. واپس آئی، ماں کے چہرے پر ہاتھ رکھا. وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں بڑبڑا رہی تھی. تیرا باپ ہوتا تو یوں نہ ہوتا، میں بستر کی ہو کر رہتی نہ تو اتنی بے بس. میں ان کے پیشانی پر بوسہ دے کر بیٹھی، بس روتی رہی. دھیرے دھیرے سسکیاں لیتے دل سے جیسے آواز نکلی. میں دعا کرتی رہی، یا اللہ میری ماں کو زندگی دے، مجھے کچھ نہ دے، بس اس سے بچا لے. لیکن اس رات میری دعاؤں کی گواہی صرف چھت پر لٹکتا زرد بلب دے رہا تھا. سسکنے کی آوازیں اندھیرے میں گم رہی تھی. ماں کو اسپتال لے جانے کے پیسے نہیں تھے. دوا کی پرچی چچا کے تانوں کے نیچے دب گئی. ماموں کی بے حسی نے مجھے تنہا کر دیا. میری ماں میری دنیا، میرے خدا کی سب سے پیاری مخلوق تڑپتی سسکتی رہی اور میں اس کے پاس بیٹھ کر روتی رہی. اب اماں ہر رات کمزور ہوتی جا رہی تھی. ان کی ہڈیاں باہر نکلی تھی، آنکھیں دھس چکی تھی اور آواز جیسے ماضی کی باز گشت بن چکی تھی. میں جانتی ہوں وہ جلد ہمیں چھوڑ جائے گی اور پھر شاید میں بھی مر جاؤں یا ان درندوں کے ہتھے چڑھ جاؤں. دنیا میں سب سے زہریلا زخم وہ ہوتا ہے جو اپنوں کے ہاتھوں لگتا ہے، اور سب سے زیادہ درد اس وقت ہوتا ہے جب تم پر الزام بھی لگے اور تمہیں صفائی کا حق بھی نہ ملے. میری زندگی میں نئی آگ اس وقت لگی جب چچا کی بیٹی یعنی میری کزن روشنی کے دل میں میرے لیے نفرت نے گھیر لیا. اس کی نگاہوں میں عجیب جلن تھی، جیسے میں اس کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ ہوں. حالانکہ میں تو ایک کونے میں سہم کر زندگی گزارنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس نے مجھے مقابلہ سمجھا، دشمن جانا اور میرے خلاف ایسی سازش کی بنیاد رکھی جس نے میری زندگی جہنم بنا دی. روشنی خوبصورت، مغرور اور ہر بات میں اپنی مرضی چلانے والی لڑکی. چچا کی اکلوتی لاڈلی ہونے کے باوجود کسی نے اس کی بات ٹالنے کی جرت نہیں کی. وہ جس چیز پر نظر ڈالتی، چاہے کپڑے، زیورات یا لوگ ہوں، اسے یقین ہوتا کہ وہی ان کی وارث ہے. وہ ایک لڑکے کی محبت کرتی تھی، امیر، خوبرو تھا. اسے یقین تھا کہ وہ اس کی محبت میں گرفتار ہے. پھر نہ جانے کیوں اسے لگا کہ وہ لڑکا مجھ سے بھی محبت کرنے لگا ہے، شاید اتفاقاً یا کسی اور مقصد سے، مگر روشنی نے اسے میری طرف مائل سمجھا. میری سادگی، خاموشی، الگ رہنے کی عادت نے بھی نہ جانے اسے کیوں میرے خلاف بھڑکا دیا. وہ سوچتی تھی کہ میں مظلوم بن کر سب کی توجہ حاصل کر رہی ہوں اور اس توجہ کا مرکز اس کا محبوب بھی بن جائے گا. اس دن اس نے میرے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا. چچا کے کانوں میں وہ آہستہ آہستہ اتنی نفرت کھولنے لگی کہ وہ میری ہر حرکت پر شک کرتے. میں کسی کو پانی پیش کرتی تو کہا جاتا کہ میں لوگوں کو لبھانے کی کوشش کر رہی ہوں. خاموش رہتی تو کہا جاتا کہ میرے دل میں غرور ہے. روشنی نے اپنے محبوب سے محبت چھن جانے کے وہم میں اپنی ساری جھوٹی کہانیاں میرے سر مانڈ دی. ایک دن اس نے چچا کو بتایا کہ میں اس لڑکے کو خط لکھتی ہوں، اس سے ملنے کی کوشش کرتی ہوں. حالانکہ میرا تو اس لڑکے سے نظر ملانا بھی گناہ لگتا، مگر چچا نے روشنی کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کیا، کیونکہ بیٹی تھی اور میں صرف ایک بوجھ غیر ضروری موجود کی. چچا نے مجھے بلایا، آنکھوں میں غصہ، چہرے پر نفرت، زبان پر زہر. ہم نے تمہیں پناہ دی، تم نے ہماری پیٹھ میں چھرا گھومنے کی کوشش کی. تمہیں یہ گھر بہت آرام دہ لگنے لگا ہے نا؟ ایسا انتظام کریں گے کہ ساری اوقات یاد آ جائے گی. میں نے صفائی دینے کی کوشش کی، میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن انہوں نے انسنی کر دی. روشنی دروازے کے پیچھے کھڑی ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ سجائے دیکھ رہی تھی، جیسے کامیاب سازش پر فاتحانہ جشن منایا جا رہا ہو. چچا نے نئی چال چلی. مجھے امیر، ظالم اور شہوت پرست شخص کے پاس خدمت کے بہانے بھیجنے کی سازش. اس شخص کا نام قاسم تھا، محلے بھر میں بدنام، دولت کے نشے میں چور، جو غریب اور بے سہارا لڑکیوں کو خریدنے کا شوقین. چچا نے مجھ سے کہا کہ قاسم کیا ملازمہ کی ضرورت ہے، چونکہ ہم نے تمہیں پالا پوسا، تمہیں بھی کچھ کمانا چاہیے. میں نے انکار کیا تو انہوں نے مجھے مارنے کی دھمکی دی اور کہا کہ اگر نہیں جاؤں گی تو ماں کو گھر سے نکال دیں گے یا اسے دوا کے بغیر تڑپا کر مار ڈالیں گے. میری ماں، میری سانس، سب کچھ اس کے لیے میں کچھ بھی سہ سکتی تھی، اور چچا کو یہی معلوم تھا. انہوں نے میری محبت کو کمزوری بنا کر مجھے مجبور کیا. خاموشی سے کانپتے قدموں سے اسے قاسم کے بنگلے کی طرف گئی. راستے بھر میں میری آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں خوف اور روح میں بے بسی جو چیخ کر کہہ رہی تھی، یا اللہ کیسا امتحان ہے. میں قاسم کے سامنے کھڑی، اس کی آنکھوں میں مجھے گوشت کے ٹکڑے کی طرح وہ دیکھ رہا تھا، اور میرے جسم پر اس کی نظریں ایسے پھر رہی تھی جیسے کسی چیز کی قیمت لگا رہا ہو. مجھے بیٹھنے کو کہا لیکن میں کھڑی رہی، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں بیٹھ گئی تو شاید دوبارہ نہ اٹھ سکوں. اس نے چچا کی تعریف کی، کہا اچھے لوگ ہیں، جانتے ہیں کہ دولت کی قدر کس طرح کرنی ہے. میں اندر ہی اندر مر گئی. میرے چچا نے مجھے بیچا نہیں، لیکن اس کے الفاظ، اس کی خاموش رضامندی، سازش، سب بیچنے سے بھی گناؤنا تھا.
میں اس رات قاسم کے بنگلے سے واپس آئی کسی بہانے، لیکن مجھے معلوم تھا کہ چچا نے فیصلہ کر لیا ہے، اگلی بار واپسی ممکن نہیں۔ روشنی اپنی جیت پر نازاں تھی، اس نے مجھے ہرا کر چچا کا دل جیتا، لیکن اس کی جیت میرے وجود کی ہار تھی، میرے وقار کی، میرے خوابوں کی، میری پاکیزگی کی ہار۔ میں اب صرف زندہ لاش تھی جو اپنے ضمیر کے بوجھ دوسروں کے گناہوں کی سزا لیے سسک رہی تھی۔ رات کو ماں کے پاس گئی تو میرے چہرے کو دیکھ کر سب سمجھ گئی۔ اس نے کچھ نہیں پوچھا، صرف میری پیشانی پر بوسہ دے کر آنکھیں بند کی، جیسے میرے دکھ کو جذب کرنا چاہتی ہو۔ میں اب روشنی کو نہیں دیکھتی، نہ چچا کی باتوں پر آنسو بہاتی، صرف ماں کی سانسوں کو گنتی ہوں، قاسم کی نظروں سے بچنے کی دعائیں کرتی اور راتوں کو جا کر خدا سے فریاد کرتی کہ یا اللہ مجھے آزمائش سے نکال یا ختم کر دے۔ ہر صبح نئی جنگ ہے، میں تھک چکی ہوں۔ لیکن جب ماں کی آنکھوں میں زندگی کی رمق دیکھتی تو سوچتی شاید ایک دن انصاف ہو، کوئی معجزہ ہو، یا شاید وہ جن کا تذکرہ بچپن میں ماں سنایا کرتی تھی وہ میری فریاد سنیں۔ میری زندگی کی سب سے تاریک رات کا آغاز اس دن ہوا جب چچا نے میرے سامنے کھڑے ہو کر بے شرمی سے کہا، بس بہت ہو گیا، آج تو جا رہی ہے۔ قاسم کا ایک خاص مہمان آیا ہے تمہارے جیسے معصوم چہرے کی طلب میں۔ وہ عراق سے کام کے سلسلے میں آیا اور یہاں پوری طرح سے اسے لبھانا تمہارا کام ہے۔ ہمیں بھی کچھ پیسے ملے اور تمہاری ماں کا علاج بھی ہو۔ اس کے الفاظ میرے کانوں میں ایسے پڑے جیسے دہکتا انگارہ روح کے اندر گرا ہو۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر منتیں کی، قدموں میں گری، روئی، بھلک کر کہا، چچا خدا را عزت کا میری سودا نہ کرے، خدا کا واسطہ ہے مجھے نہ بھیجیں۔ مگر ان کی آنکھوں میں رحم تھا نہ غیرت۔ اس نے مجھے دھکا دے کر دروازے کی طرف دھکیلا اور دو موٹے تازے آدمی مجھے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ میری ماں دروازے پر گر پڑی، چلائی، روئی، میری بچی کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ خدا کا خوف کرو، اس کے باپ کی روح کو مت تڑپاؤ۔ اس کی آواز دل چیرنے والی تھی۔ میں نے پلٹ کر آخری بار اس کی طرف دیکھا۔ پھٹے پرانے کپڑوں میں لپٹے کمزور کانپتی ماں جو زمین پر ہاتھ مار کر رو رہی تھی، اس کے آنسوں، اس کی دہائیاں میرا سینہ چیر رہے تھے، مگر میں بے بس تھی۔ میرے ہاتھ مضبوطی سے پکڑے گئے، ان آدمی نے مجھے گاڑی میں پھینکا جیسے میں کوئی سامان ہوں۔ گاڑی کے دروازے بند ہوتے ہی میرا دل ایک عجیب طرح سے دھڑکنے لگا۔ راستے میں کوئی بات نہیں کی گئی، گاڑی کے شیشے کالے تھے، باہر کا منظر دھندلا اور دل کے اندر طوفان ابھر رہا تھا۔ پھر اچانک گاڑی ایک پرانے سے ہوٹل کے باہر رکی۔ ہوٹل سے باہر سے تو بڑا شاندار لگتا، مگر جیسے ہی اندر قدم رکھا ایک عجیب سی بدبو، سناٹا اور غیر مانوس چہرے میرے چاروں طرف محسوس ہوئے۔ ٹانگیں کانپ رہی تھی، آنکھیں دھندلا رہی تھی اور سانس جیسے رکنے کو تھی۔ ایک ادھیڑ عمر شخص کا آگے آیا، وہ اس کے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ اور ہاتھ میں ایک چابی۔ اس نے مجھے چپ چاپ ایک کمرے کی طرف لے جانے کا اشارہ کیا۔ میں قدم قدم پیچھے دیکھ رہی تھی، شاید کوئی معجزہ ہو، شاید کہیں سے ماں آئے، شاید خدا بچائے، مگر کچھ نہ ہوا۔ جیسے کمرے کے دروازے کے اندر داخل اچانک بجلی چلی گئی۔ لمحے بھر میں سب سیاہ ہو گیا، مگر اندھیرے میں عجیب سی ٹھنڈک، کپ کپی اور غیر مرئی موجودگی کا احساس ہوا۔ کمرے کی فضا بدلی، جیسے وہاں کوئی اور بھی موجود ہو مگر نظر نہ آ رہا ہو۔ میرے جسم میں سنسناہٹ دوڑی، میں دروازے کی طرف مڑی، بھاگنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ بند ہو چکا تھا۔ میرے حلق سے بے اختیار دل دہلا دینے والی چیخ نکلی، ایسی چیخ جو شاید میری روح سے نکلے تھی۔ اماں! میں پوری طاقت سے چیخی جیسے آخری بار کسی کو پکارا ہو، مگر کمرہ گونجتا رہا، کسی نے جواب نہ دیا۔ اچانک ہوا میں سردی بڑھی، جیسے کسی نے کمرے میں برف پھینکی ہو، میرے دانت بجنے لگے، پسینے کے ساتھ ذہن بھی سن ہونے لگا۔ پھر ایک لمحہ آیا جب مجھے محسوس ہوا کہ کمرے میں کوئی بہت قریب آ گیا۔ سانس کی آواز، قدموں کی چاپ، جیسے کوئی میرے گرد گھوم رہا ہو، لیکن میں کچھ دیکھ نہیں سکتی تھی۔ میرا دماغ جیسے فریز ہو چکا تھا، جسم ساکت، آواز بند، آنکھ کھلی کہ کھلی۔ پھر ایک لمحے میں سب دھندلا ہونے لگا، کمرہ گھومنے لگا اور میں زمین پر گری۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں آخری بار وہ سرد کمرہ، ماں کی چیخ، چچا کی ہنسی اور میرے وجود کی آخری چیخ تھی جو کمرے کی دیواروں میں قید ہو گئی۔ یہ شاید کسی اور دوسری دنیا میں داخلے کی پہلی دستک تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے ایسے لگا جیسے میں کسی خواب میں ہوں، مگر یہ خواب نہ خوفناک تھا نہ پرسکون، کسی اور دنیا کا عکس تھا۔ میرے ارد گرد عجیب سکون پھیلا تھا، کمرہ نہیں بلکہ وہ وسیع و عریض محل تھا۔ چھت اتنی بلند کہ نگاہ اٹھاتے گردن تھک جائے، دیواروں پر سنہرے اور نیلے نقش و نگار جو آہستہ آہستہ سانس لیتے محسوس ہوتے جیسے وہ زندہ ہوں۔ قالین کسی آسمانی بادل کی طرح نرم، اور فضا میں ایک مہک جو نہ خوشبو تھی نہ خوشبو سے خالی، بلکہ جیسے کوئی صدیوں پرانا سچ میرے اندر اتر رہا ہو۔ میں اٹھنے لگی تو جسم میں عجیب سی کمزوری تھی، جیسے میری روح کو کھینچ لیا گیا ہو، جیسے میں کہیں مر کر جی اٹھی ہوں۔ میری سانسیں بوجھل تھی اور آنکھوں میں آنسو اب بھی لرز رہے تھے۔ وہ آخری چیخ، وہ ٹھنڈا کمرہ، وہ ماں کی سسکیاں، وہ دروازہ، اندھیرا، سب یاد تھا، مگر یہاں کا سکوت مجھے کسی اور ہی جہان کی طرف کھینچ رہا تھا۔ اچانک جیسے فضا نے حرکت کی، ایک پرسکون مگر طاقت سے بھرپور آواز گونجی، تم نے پہلی بار قدم رکھا۔
اور تمہاری پاکیزگی نے مجھے جھنجھوڑا۔ میرا دل لمحے کو تھم گیا، میں نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہ آیا، مگر آواز دل کے اندر تک اتر گئی۔ وہ آواز کسی انسان کی نہیں، اس میں وقت کی گہرائی، صدیوں کی تھکن اور طاقت کا غرور شامل تھا۔ مگر نہایت نرمی کے ساتھ میں گھبرا کر بولی، کون ہے؟ میں کہاں ہوں؟ میری آواز ہلکی تھی جیسے گم ہو رہی ہو۔ اچانک میرے سامنے فضا کی لرزش ہوئی اور ایک وجود نمودار ہوا، پہلے صرف سائے کی مانند، پھر جیسے دھند ہٹتی جائے اور کوئی چمکدار، بلند اور روبدار شخصیت ابھرے۔ وہ مردانہ صورت مگر انسانی، اس کا قد عام انسانوں سے بلند، آنکھیں نیلی یا نیلے سمندر جیسی جن میں صدیوں کے راز چھپے ہوئے تھے۔ اس کے لباس میں شاہی جھلک تھی، گہرے سیاہ اور نیلے رنگ کی چادر جس پر سنہری دھاگے سے عجیب و غریب نشان بنے تھے، اور اس کی موجودگی جیسے وقت رک گیا ہو۔ میں وہ ہوں جسے تم انسان کہتے ہو، اس نے کہا، مگر میں ان سے مختلف ہوں۔ میں شاہی جنات کی نسل سے ہوں جس کا خون زمانوں کی پاکیزگی، علم اور طاقت کا وارث ہے۔ میری سانسیں رکنے لگی۔ آپ جن؟ میں نے سرگوشی میں کہا۔ وہ مسکرایا، مگر اس کی مسکراہٹ میں عجیب دکھ چھپا تھا۔ تمہاری آنکھوں سے ٹپکتے آنسو، تمہاری روح کی چیخ اور تمہاری بے بسی کی گونج نے میرے عالم کو ہلایا۔ میں نے تمہیں انسانوں کے ظلم بھرے کمرے سے نکالا، بچایا، کیونکہ تم ان سب سے الگ وجود و پاکیزہ ہو۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں کون ہوں یا آپ کیا ہیں، مگر آپ نے مجھے بچایا۔ وہ لوگ، وہ مجھے، میں جانتا ہوں، اس نے نرمی سے کہا، مگر اس کے لہجے میں آگ سے لپک رہی تھی۔ میں نے سب دیکھا، سنا اور محسوس کیا۔ تمہاری روح زخمی عائشہ، تم نے وہ دیکھا جو تمہیں نہیں دیکھنا چاہیے تھا، تم نے وہ سہا جو سہنا کسی معصوم کے لیے نہیں تھا، اور اب تم میرے زیر سایہ ہو۔ کوئی تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا جب تک میری سانس چلتی ہے۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ نے میرا نام کیسے جانا جب میں نے تمہیں اس تاریک کمرے سے نکالا؟ تمہاری آخری چیخ میرے وجود میں گونجی۔ وہ چیخ میرے محل کی دیواروں سے ٹکرائی اور تمہارا نام، درد، تمہاری معصومیت سب میرے دل میں اترا۔ میں تھوڑی دیر خاموش رہی۔ اس کی باتوں میں سچائی کا ایسا عکس تھا جس نے میرے دل کو پرسکون کر دیا، جیسے کسی نے میری بے آواز سسکیوں کو لفظوں میں باندھا ہو۔ میں نے نظریں جھکائی، مگر پھر ایک سوال میرے دل میں چھپ گیا، اب کیا ہوگا؟ میری ماں، وہ بیمار ہے، مجھے اس کے پاس جانا ہے۔ میری آواز تھر تھرا رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، تمہاری ماں محفوظ ہے۔ جب تم یہاں لائی گئی تھی میں نے اپنے خادموں کو بھیجا، تمہاری ماں کو لے گئے، اب وہ ایک اولڈ ہوم میں ہے، زیر علاج، مکمل حفاظت میں۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیوں؟ آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ میں تو غریب لڑکی ہوں۔ وہ آگے بڑھا اور اس کی آنکھوں میں عجیب چمک تھی۔ کیونکہ تم معصوم انسان ہو، تمہاری رگوں میں ایسا خون بہتا ہے جو تمہیں عام انسانوں سے مختلف بناتا ہے، مگر تمہیں خود اس راز کا علم نہیں۔ تم ایک سرحدی روح ہو، ایسی روح جو انسانوں اور جنات کے درمیان کے مقام پر ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ تمہاری چیخ نے مجھے بیدار کیا۔ میرے قدم لڑکھڑا گئے۔ یہ سب کیا ہے؟ سب کچھ وقت بتائے گا، اس نے کہا، مگر ابھی تمہیں سکون کی ضرورت ہے۔ تم نے دنیا کی سب سے شفاف شکل دیکھی اور اس سے زندہ بچ نکلے۔ اب تمہیں میری دنیا میں رہ کر سب کچھ سیکھنا ہوگا جو تمہاری اصل حقیقت ہے، اور ایک دن جب وقت آئے گا تم نہ صرف اپنی ماں کو انصاف دلاؤ گی بلکہ ان تمام مظلوم لڑکیوں کی آواز بنو گی جو دنیا میں خاموشی سے دم توڑتی ہیں۔ میں نے نظریں اس کے چہرے پر مرکوز کی اور پہلی بار دل میں خوف کی جگہ انجانی سی تسلی نے لی۔ انسان نہیں تھا مگر انسانوں سے زیادہ انسان تھا۔ آنکھوں میں غرور نہیں، صرف درد تھا، ایسا درد جو صدیوں سے سہا گیا ہو۔ میں جانتی تھی میری زندگی پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ میں اس محل میں، اس جنزادی کی پناہ میں جس کی طاقت سے بھی ناواقف ہوں، مگر ایک بات میں دل سے محسوس کر رہی تھی، شاید میری نجات کا سفر میری بربادی کے کمرے سے نہیں بلکہ اسے جناتی محل سے شروع ہوا۔ اس نے مجھے آرام کرنے کی تلقین کی۔ میں ایک نرم ملائم بستر پر سو گئی، ایک ایسی نیند میں جس کا کوئی خوف تھا نہ سکون۔ میں نے دوسری بار آنکھ کھولی تو سنہرا سا سکون روح کے گرد لپٹا محسوس ہوا، جیسے کسی نے میرے زخموں پر خاموشی سے مرہم رکھا ہو۔ میں محل کے اسی کمرے میں تھی، لیکن اب وہ پہلے کی طرح اجنبی نہیں لگ رہا تھا۔ شفاف نیلے پردے ہلکی ہوا میں لہرا رہے تھے اور محل کے دیواروں پر ابھرے عجیب و غریب نقش و نگار جیسے کوئی داستان سنا رہے تھے۔ روشن دانوں سے چھن کر آتی روشنی اس جگہ کو خواب کی تعبیر بنا رہی تھی، مگر اس حسین سکوت میں بھی بے چینی میرے دل میں دھڑک رہی تھی۔ میں واپس جانا چاہتی تھی، ماں کے پاس، اپنے پرانے کمرے میں، اس بستر پر جس پر میں نے سسکیاں لی تھی، اس دروازے کے پیچھے جو مجھے بچا نہیں سکا مگر پھر بھی میرا تھا۔ میں جیسے ہی اٹھنے لگی وہی پرسکون آواز پھر گونجی۔ وہ جنزادہ میرے سامنے نمودار ہوا، اس بار کچھ اور قریب یا کچھ شناسا۔ اس کی آنکھوں میں وہی نیلا سمندر تھا، لیکن اس بار میری پرچھائیاں تیر رہی تھی۔ اس نے آہستگی سے کہا، تم واپس نہیں جا سکتی عائشہ، ابھی نہیں۔ تمہاری روح ابھی زخمی ہے، تمہاری ہڈیاں تو سلامت ہیں مگر تمہارا دل، وجود، وہ ابھی بھی شفا نہیں پایا۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔
مگر میری ماں، میری دنیا، میں نے کچھ کہنا چاہا مگر وہ خاموشی سے میرے قریب آیا اور بولا، تمہاری ماں محفوظ ہے، وہ آرام کر رہی ہے تم سے زیادہ بہتر حالت میں۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ کوئی دوبارہ تمہیں تکلیف نہیں دے گا، اور اپنے وعدے سے میں پیچھے نہیں ہٹا۔ اس دن کے بعد سے میرے اندر کچھ بدلنے لگا۔ میں اس محل میں قید نہیں تھی مگر آزاد بھی نہیں۔ چاہوں تو دروازہ کھول سکتی تھی، راہداریوں میں گھومتی، اس عظیم الشان باغ میں جاتی جہاں پھولوں کی خوشبو میں کسی پرانی دعا کی مہک تھی، لیکن باہر نہیں جا سکتی تھی۔ اس دنیا میں جہاں میری عزت کچلی گئی، جہاں ماں کی چیخیں دیواروں میں دفن کر دی گئی۔ محل میں کئی عجیب چیزیں تھیں، ہوا میں تیرتے سائے، در و دیوار سے گونجتی آوازیں جو کبھی کسی نظم کی مانند تھیں تو کبھی میرے اپنے دل کی دھڑکن جیسی، مگر ان سب میں ایسا سکون تھا جو مجھے خوفزدہ نہ کرتا بلکہ کسی ماں کی آغوش میں اپنی طرف کھینچتا۔ ہر چیز اجنبی لیکن انجان نہیں، ہر گوشہ باور کرواتا کہ میں تنہا نہیں۔ دن گزرتے گئے اور جنزادہ میرے قریب آتا گیا، نہ جسمانی بلکہ روحانی طور پر۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھتا، میرے آنسوں کو بغیر چھوئے محسوس کرتا، میرے زخم بغیر پوچھے پڑتا، کبھی کبھار پرانی کتابیں لا دیتا جن میں نہ صرف جنات کی دنیا کے راز تھے بلکہ میرے اپنے وجود کی تہیں بھی کھلتی تھی۔ ایک دن جب ہم باغ میں بیٹھے تھے، اس نے کہا، جانتی ہو عائشہ، میں تمہیں صرف محفوظ نہیں رکھ رہا، تمہیں تمہاری اصل طاقت بھی لوٹا رہا ہوں۔ تم وہ نہیں ہو جو انسانوں نے تمہیں سمجھا، تمہاری روح بہت قدیم ہے، تمہارے درد میں وہ وزن ہے جس سے جنات کے دنیا بھی لرز اٹھتے ہیں۔ اس کی باتوں میں سچائی کا ایسا عکس تھا جو میرے دل کو چھو لیتا۔ میں اسے جن نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ انسان تھا، مجھے سمجھنے والا، سننے والا، مجھے میرے حال میں قبول کرنے والا۔ محل کی خاموش راہداریوں میں چلتے جب میں تھک جاتی تو اس کی موجودگی نرم ہوا کی مانند آس پاس ہوتی، کبھی لفظوں کبھی خاموشی میں۔ اس کی مہربانیاں بوجھ نہیں لگتی بلکہ جیسے میرے اندر کے شور کو تھامنے کی کوشش کر رہا ہو۔ مجھے آزاد نہیں کر رہا تھا کیونکہ میں خود اپنی قید سے باہر آنے کو تیار نہیں تھی۔ اس نے مجھے اختیار دیا مگر میرے زخموں نے مجھے وہ اختیار لینے سے روکا۔ اب جب میں آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی ہوں، مجھے پرانی صورت نظر آتی لیکن آنکھوں میں وحشت نہیں، عجیب گہرائی جو اس محل جن زادے نے مجھے بخشی۔ وہ صرف نجات دہندہ نہیں تھا، ایک آئینہ تھا جس میں نے پہلی بار خود کو دیکھا۔ اب میں وہ نہیں جو اس محل میں آئی تھی، اب میں تکلیف کے ساتھ جی رہی ہوں مگر اس کی پناہ میں، اور شاید جب میں مکمل شفا پاؤں گی تو میں واپس جاؤں گی، کمزور بن کر نہیں بلکہ وہ بن کر جس کے وجود سے جنات بھی کانپتے۔ میں نے جب اپنی دنیا چھوڑی، جب سب سمجھے کہ میں مر چکی ہوں یا کہیں بھاگ گئی، تو حقیقت اور تھی۔ وہ عائشہ جو کبھی ڈری ٹوٹی لڑکی تھی اب وہ عائشہ نہیں رہی۔ جنزادے کی موجودگی نے میرے اندر نئی زندگی جگائی، ایک ایسی طاقت جو نہ صرف میرے جسم کو مضبوط بنا رہی تھی بلکہ میرے دل و دماغ کو بھی بدل رہی تھی۔ اس نے مجھے سکھایا کہ ظلم سہنا کوئی میری تقدیر نہیں بلکہ انصاف کرنا میرا حق اور فرض ہے۔ اب میں وہ کمزور لڑکی نہیں تھی جو کسی کے آگے گھٹنے ٹیک دیتی، میں وہ لڑکی بن چکی تھی جس کے اندر آگ جل رہی تھی، آگ جو مجھے میرے حق کے لیے لڑنے کی ہمت دیتی۔ چچا اور میری کزن جو کبھی میری زندگی کے سب سے بڑے ظلم کے مجرم تھے، ہم میرے بدلتے حالات نہیں سمجھ سکتے تھے۔ وہ اب بھی سوچتے کہ میں کہیں کھو گئی ہوں، کہ میرا خاتمہ ہو چکا ہے۔ میں نے ان کے ذہنوں میں وہی خوف بٹھایا جو انہوں نے میرے دل میں برسوں سے ڈالا تھا۔ میں نے اپنی اصل قوت کو چھپا رکھا کیونکہ مجھے معلوم تھا جب وقت آئے گا تو ان سب کو کیے کی سزا دوں گی۔ جن ذات نے میری تربیت کی، مجھے بتایا کہ کیسے اپنے اندر چھپی طاقت کو جگانا اور کیسے اپنے آپ کو ایک ایسا ہتھیار بنایا جائے جو ظلم ختم کر سکے۔ اس دوران میری ماں کو ایک پرانے اور بے جان گھر، جسے وہ اولڈ ہوم کہتے ہیں، بھیج دیا گیا۔ ماں جو میرے لیے دنیا کی سب سے مضبوط دیوار تھی اب اس کی تنہائی میں مسحور تھی۔ جہاں دن رات اس کے لیے نیا امتحان تھا، وہ گھر جہاں پرانے لوگوں کی یادوں میں کھوئے ہوتے، جہاں سے ماضی کی گھونٹ سنائی دیتی، وہی جگہ میری ماں کے لیے سہارا بن گئی۔ مجھے خبر ملی تو دل ایسے دھڑکا جیسے کوئی میرے دل پر پتھروں کے پہاڑ رکھتے۔ میری ماں جو میری سب سے بڑی سہارا تھی اب تنہا تھی، ایسی جگہ جہاں محبت اور توجہ کی کمی تھی لیکن دل اس بات پر مطمئن تھا کہ وہ محفوظ ہے اور زیر علاج ہے۔ جن ذات نے مجھے بتایا تھا کہ مجھے یقین دلایا کہ وہ میری ماں کی حفاظت کر رہا ہے۔ ایک دن جب میں نے جن زادے سے پوچھا کہ کیا وہ میرے ماں سے مل سکتا ہے تو اس نے وعدہ کیا کہ وہ جتنی مشکل ہو میری ماں کے پاس جائے گا اور اس کی حفاظت کرے گا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں اکیلی نہیں ہوں، وہ میرے لیے اس دنیا میں ایک محافظ کی طرح ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ میری ماں میرے بغیر بہت تنہا ہے اور وہ میری زندگی کا سب سے بڑا درد ہے۔ جنزاد نے میرے دکھ کو سمجھا اور کہا کہ وہ اس دنیا میں میرے لیے ایک طاقت ہے، ایک محافظ ہے۔ ایک دن جنزاد میری ماں کے پاس گیا، اس نے ماں کو بتایا کہ اب میں محفوظ ہوں، ایک نئی طاقت حاصل کر چکی ہوں اور یہ کہ وہ یہاں اس جگہ محفوظ ہے۔ ماں کی آنکھوں میں پہلی بار سکون کا عکس تھا، وہ چپ چاپ جنزادے کی باتیں سن رہی تھی جیسے اس نے ایک بار پھر زندگی کی روشنی محسوس کی ہو۔ جنزادے نے ماں سے وعدہ کیا کہ وہ اس جگہ پر اس کا خیال رکھے گا اور کہا کہ وہ مجھ سے بڑھ کر اس کا خیال رکھے گا۔
کیونکہ میں اب خود کو مکمل طور پر سنبھالنے کے قابل ہوں۔ یہ لمحہ میرے لیے نیا آغاز تھا۔ میں جانتی تھی کہ میں ماں کے بغیر نہیں رہ سکتی، لیکن مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ ماں کی حفاظت اب میرے ہاتھ میں نہیں۔ جنزادے کی موجودگی اور طاقت نے یقین دلایا کہ وہ ماں کا خیال رکھے اور میں طاقت بڑھا کر اس دنیا میں آؤں گی جہاں ظلم کرنے والے میرے انتظار میں۔ وہ دن دور نہیں جب میں حق کے لیے کھڑی ہوں گی، ظلم کا بدلہ لوں گی اور ماں کو دوبارہ بازو میں لے سکوں گی۔ اب میرا سفر اپنی زندگی بچانے کا نہیں بلکہ اپنی ماں، اپنے گھر اور عزت کے لیے ایک جنگ بن چکا تھا۔ جنزادے نے مجھے طاقت دی کہ میں وہ مظلوم لڑکی نہیں جو پہلے تھی، بلکہ وہ انصاف کرنے والی جو ظلم کے اندھیرے کو ختم کرے۔ میں اپنی ماں کی دعاؤں کے سہارے اپنی جنزادے کی حفاظت میں اپنے لیے اور حق کے لیے لڑنے جاری تھی۔ پھر 40 دن بعد جب میری طاقتوں کا دن مکمل ہوا تو اپنی دنیا میں واپس پلٹی۔ میری واپسی کا لمحہ میرے لیے نیا جنم تھا۔ میں وہ کمزور لڑکی نہیں رہی جسے ظلم سہنا پڑا۔ اب میرے اندر طاقت تھی جو صرف انصاف کے لیے تھی۔ جیسے میں نے اپنے یہ قدم انسانی دنیا میں رکھے، میرے دل میں انتقام کی آگ نے جنم لیا۔ سب سے پہلے میرا نشانہ ظالم چچا تھا جس نے میری زندگی جہنم بنائی۔ میں نے چچا کے تمام مظالم بے نقاب کرنے شروع کیے، ان کہانی کو جو اس نے چھپائی تھی کہ کر کے سب کے سامنے لائی۔ میں نے چچا کے ظلم کا پردہ اتار کر لوگوں کو بتایا کہ کیسے طاقت کا غلط استعمال کرتا رہا، کیسے میری زندگی اور ماں کی عزت پامال کی۔ اس کے چہرے سے وہ نقاب اتارا جو لوگوں کے سامنے رکھتا۔ پھر میں نے چچا کی بیٹی کی حقیقت دنیا کے سامنے لائی، جس کی محبت اور تعلقات نے خاندان کی دیواروں کے پیچھے سازشیں رچی۔ میں نے اس کا چہرہ بے نقاب کیا، دکھایا کہ کس طرح جذبات کی اندھی محبت میں دوسروں کو دھوکہ دیتی رہی، کیسے میری جدوجہد کو کمزور سمجھتی۔ اس بے رحمی اور حسد کی کہانی سن کر سب حیران رہ گئے۔ خود ہی اپنی شرم اور رسوائی کے ساتھ وہ تنہا رہی۔ میری ماں کے لیے سب سے اہم تھا علاج اور سکون۔ میں نے اپنی نئی طاقت اور جنزات کی مدد سے ماں کے علاج کے لیے تمام ذرائع فراہم کیے، اسے وہ صحت اور سکون دیا جو برسوں سے اس سے دور تھا۔ ماں کی بیماری اور رفتہ رفتہ کمزوری چھوڑ دی، وہ دوبارہ زندگی کی روشنی میں لوٹ آئی۔ اس کی آنکھوں میں وہی چمک آ گئی جو کبھی میرے لیے امید کی کرن تھی۔ میں نے ماں کو وہ عزت دلائی جس کی وہ سچی حقدار تھی۔ اس کی دعاؤں نے میری زندگی کو روشنی بخشی۔ بھی انتقام اور واپسی میری زندگی کا وہ باب تھا جس نے مجھے میرے حق کی لڑائی جیتنے والا بنایا۔ ظلم کے اندھیروں میں بھی امید کی روشنی تھی، اور میں وہ روشنی تھی جو اپنے لیے اور اپنی ماں کے لیے انصاف لائی۔ اب میں آزاد تھی، طاقتور اور سب کے لیے مثال کہ ظلم کے آگے کبھی جھکنا نہیں چاہیے۔ پھر ایک دن جب جنزادے نے پہلی بار محبت کا اظہار کیا، اس کی آنکھوں میں ایسا درد اور جذبہ تھا جو شاید میں نے کبھی انسانوں میں نہیں دیکھا۔ وہ مجھے اپنی دنیا میں لے جانے کی پیشکش کرتا، ایسی دنیا جہاں کوئی ظلم، دکھ نہیں، صرف سکون اور طاقت تھی۔ مگر میرا دل، روح اس دنیا کے بجائے اپنی ماں کے پاس جانا چاہتی تھی۔ اس نے کہا تھا، اگر تم چاہو تو میری دنیا تمہاری ہوگی، مگر تمہاری ماں تمہیں پکارتی ہے۔ اسی لمحے میرے دل میں ایک طرح کی کشمکش ہوئی، مگر میں نے اپنی ماں کی محبت کو ترجیح دی اور واپس اپنے گھر رہنے کو ترجیح دی، کیونکہ اب میں کمزور نہیں تھی۔ ماں کے گلے لگنے کا وہ احساس، اس کے آنسو جو میری واپسی پر خوشی کے تھے، میرے لیے سب سے قیمتی تھے۔ ہم دونوں نے مل کر نیا سفر شروع کیا، مگر وہ جنزادہ کبھی میری زندگی سے دور نہیں ہوا۔ اکثر میرے خوابوں میں آتا، باتیں کرتا، میری پریشانیاں سنتا، مجھے اپنی دنیا کی وہ محبت یاد دلاتا جو اس نے مجھ سے کی تھی۔ لیکن وہ دن خاص تھا جب ایک دن وہ ہمارے گھر آیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں وہی محبت دیکھی جو پہلے تھی، مگر اب وہ ایک محافظ کے طور پر آیا تھا۔ اس نے میری ماں سے میرے رشتے کی درخواست کی، ایک وعدہ کیا کہ وہ ہماری حفاظت کرے گا، ہمیں کبھی نقصان نہیں پہنچنے دے گا۔ یہ بات سن کر ماں کی آنکھوں میں امید کی کرن دکھائی دی۔ ہمارا نکاح ہوا اور ہم تینوں ایک دوسرے کے سائے میں زندگی گزارنے لگے۔ وہ جنزادہ ہماری حفاظت کا باعث بنا، ہماری رہنمائی کرتا، مجھے طاقت دیتا جو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ ماں بھی اب سکون سے زندگی گزارنے لگی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کی بیٹی اسے ایک ہمدرد اور محافظ کے ساتھ ہے جو کبھی اسے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ یہ تعلق ہمارے لیے محبت نہیں بلکہ ایک نئی زندگی کی شروعات تھی۔ میں نے اپنی ماضی کی تکالیف کو پیچھے چھوڑا اور اس جنزادی کی محبت اور حفاظت میں ایک نئی طاقت حاصل کی۔ اس کے بغیر میں کبھی مکمل نہیں ہوئی۔ اس کے ساتھ میں نے اپنی ماں کے لیے ایک محفوظ دنیا بنائی جہاں ظلم کا کوئی سایہ نہیں۔ یہ کہانی میری زندگی کا وہ حسین باب ہے جہاں میں نے اپنی تکلیفوں کو شکست دی اور محبت کی طاقت کو اپنایا۔ اس نے جو وعدہ کیا تھا اسے نہ صرف نبھایا بلکہ ہر روز ثابت بھی کیا کہ وہ صرف ایک جنزاد نہیں بلکہ ایک ایسا محافظ، ایسا محبوب جو انسانوں کے ظالم رویوں کے مقابلے میں سراپا رحمت بن کر آیا ہے۔ اس کی موجودگی ایسی تھی جیسے ہمارے گرد کوئی نادیدہ حصار قائم ہو گیا ہو، جس کے اندر نہ تو کوئی بری نظر پہنچتی نہ کوئی بری نیت۔ ہماری گلی سے گزرتے وقت لوگ نظریں جھکا لیتے تھے، کیونکہ سب جانتے تھے کہ اب عائشہ وہ بے سہارا لڑکی نہیں رہی
जिसे कोई भी अपनी हवस का निशाना बनाने की जुर्रत कर सके। अब मैं उसकी थी और वो हमारा था। वो मेरी खूबसूरती की ऐसी इज्जत करता जैसे मैं कोई कीमती ख़जाना हूँ, जैसे मेरी हर मुस्कुराहट उसकी दुनिया रोशन कर देती हो। वो मेरे बालों की खुशबू महसूस करता तो कहता, ये वो खुशबू है जिसने मुझे बेदार किया। तुम्हारी पाकीज़गी मेरी ताकत बनी। वो हर दूसरे दिन मेरे लिए कुछ न कुछ लाता, कभी कोई नफीस लिबास, कभी कोई नायाब खुशबू, कभी चांदी के कंगन तो कभी अनमोल कुतब जिनमें सदियों पुराने राज छुपे होते। वो चाहता था कि मैं सिर्फ महफूज ही ना रहूं, बल्कि मजबूत, बावकार और बाइख्तियार भी बनूं। अम्मा के लिए भी वो एक बेटे से बढ़कर साबित हुआ। वो उनकी दवा वक्त पर लाता, उनकी पसंद का खाना बनवाता, उनके साथ घंटों बैठकर बातें करता। अम्मा कभी कभार कहती, बेटी, रब ने तेरे नसीब में वो दिया जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। हमारी ज़िंदगी जन्नत बन गई थी, एक ऐसी जन्नत जिसकी बुनियाद मोहब्बत, एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ पर थी। दिन, महीने, साल गुजरने लगे। हमने रोने, डरने, भूख, ज़िल्लत और सदमे के दिनों को हमेशा के लिए दफन कर दिया था। अब हम हंसते थे, सुख का सांस लेते और हर सुबह शुक्र अदा करते थे कि हमें एक ऐसा हमसफ़र मिला जो ना इंसानों जैसा मतलबी था, ना दुनियावी ताकत का गुलाम। उसका दिल खालिस था, नियत नेक, पाकीज़ा और बेलौस मोहब्बत। ये सब कुछ बस एक ख्वाब से लगता है, मगर ये मेरी हकीकत थी। मैं आयशा, जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया था, आज अपनी माँ के साथ एक शाही महल में रहती हूँ, जहाँ हर दीवार, हर छत, हर साया हमारे नाम है। और यही वो लम्हा है जब मेरी कहानी, जो अज़ियतों से शुरू हुई, मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ की लाजवाब दास्तान बनकर अपने इख्तिताम को पहुँची। एक ऐसा इख्तिताम जिसमें ना आंसू हैं, ना जुल्म, सिर्फ सुकून, अमन और वो मुहाफ़िज़ है जो मेरी रूह का हमराज बन चुका है।